جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. کیونکہ اس باری جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے آپ لوگوں سے دعاؤں کی ساتھ کا ٹائم شیئر کرنے کا. تو اس وقت میں ہمیشہ اس رب کی شکر گزار ہوتی ہوں کہ مجھے پھر سے اس مہینے کی سعادت مل رہی ہے کہ وہ میں ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں. نئے جوائن کرنے والوں کے لیے تھوڑی سی مجھے سائنس کو اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ کہیں بدعت نہ سمجھیں کہ یہ کیا بات ہے، ہر وقت دعا کا وقت ہے. تو یہ کیا دعاؤں کی خاص ساتھ کی بات کرتی ہیں سامیہ جی؟ دیکھیں یہ میرے پہ اعتراض اسٹرالوجر برادری کی طرف سے بھی آیا تھا. تو حالانکہ ان کو اگر علم ہے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ساتیں یہ تو دن میں 12 گھنٹوں میں 4 مرتبہ یہ ساتیں گزرتی ہیں 12 گھنٹوں میں. اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس طرح ایک ساتھ مل جاتی ہے جس میں 2 آورز ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے کیونکہ چاند یوں ٹریول کرتا رہتا ہے. چاند وہ واحد ستارہ ہے جو صرف 52 آورز ایک گھر میں سٹے کرتا ہے، پھر وہ گھر بدل جاتا ہے اپنا. ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے باخدا، یہ ایک سائنس ہی ہے. جس طرح میں ستاروں کی ایفیمیرس سے مدد لے کے آپ لوگوں کے پاس پہنچتی ہوں، میرے پاس کوئی الہام سے یہ وقت بالکل نہیں آتے. تو یہ والا جو ٹائم ہے، چاند جب بہت ٹریول کرتا ہے کسی ہاؤس میں اس کی پوزیشن ویک ہو جاتی ہے، کسی ہاؤس میں یہ سٹرونگ ہو جاتا ہے، کسی ہاؤس میں یہ بالکل ہی لاغر سا بیچارہ ہو جاتا ہے کیونکہ 12 گھروں میں یہ سفر کرتا ہے. اپنا چکر ایک ماہ میں جو ہے چاند کمپلیٹ کرتا ہے. 52 آورس میں میکسیمم آپ کو دے رہی ہوں جو یہ ایک گھر میں اپنا وقت گزارتا ہے. جب یہ برج ٹورس میں پہنچتا ہے تو یہ ایگزالٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس کا، اور اس کو وہ شرفی حالت ہوتی ہے جس میں وہ 2 آورز جب وہ پیک پہ ہوتا ہے وہ ٹائم، اس کو دعاؤں کی ساتھ کا وقت کہا جاتا ہے. بزرگوں سے آپ نے سنا ہے ہر وقت دعا کا وقت ہے. خیر کی بات کرو، کسی وقت بھی کوئی کہیں بھی بات قبول ہو سکتی ہے. کچھ راتوں پہ فضیلت ہے عبادتوں میں، کچھ دنوں کی فضیلت ہے اس میں روزہ رکھنے کی، اس میں عبادت کرنے کی. اسی طرح یہ وقت کی کہانی بھی ہے. تو یہ نئے جوائن کرنے والوں کو سائنس میں صرف اس لیے سمجھاتی ہوں کہ میرے پہ کسی قسم کا بھی شرک کا زمرے میں مجھے نہ لایا جائے، مجھے بدعت کے زمرے میں نہ لایا جائے. تو جو ہے اس وجہ سے میں ہر باری اس سائنس کو ایکسپلین کرتی ہوں. اس باری وقت بہت پیارا ہے کیونکہ آپ یقین کیجئے 2009 سے یوں سمجھے پوری دنیا پٹری سے اتر چکی تھی، پوری دنیا. اور یہ والا جو سال رب تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ 31 کی رات ختم ہو رہی ہوگی، 1 جنوری شروع ہو رہی ہوگی. تو ہم مسلمان تو میں تو سیلیبریشن پہ بلیو نہیں کرتی. آپ یقین کیجئے، آپ لوگ شاید اس بات کو مذاق سمجھیں گے، میری کیا روٹین ہوا کرتی تھی کہ میں جب 12 بجنے والے ہوتے تو اس سے پہلے میں جائے نماز پہ ہوتی تھی، اور میں کم سے کم 1 گھنٹہ جو مجھے آتا تھا میں پڑھتی رہتی تھی کہ اللہ پاک یہ والا سال آسان کر دے، یہ والا سال آسان کر دیں، اس میں یہ آسانیاں دے دیں، اس میں یہ مہربانیاں کر دیں. تو وہی طریقہ سوچیں، شاید رب کو میری وہ ادا پسند آئی ہوگی کہ آج میں آپ سب کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں. اور جب آپ لوگ سراہتے ہیں، مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، تو میرا حوصلہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ پورے سال کے معاملات ہیں، جہاں کمزوری ہے اسی میں دعاؤں کی ساتھ ہے، اور ہم نے اس معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اپنے. تو اس وقت نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے آپ لوگوں کا. یہ 31 کی رات کا وقت ہے، اور یہ رات کو ٹائم شروع ہوگا رات کے وقت 1:31 کی رات یعنی ختم ہو رہی ہوگی، فرسٹ شروع ہو رہی ہوگی 1:55 یا 51 منٹ پہ شروع ہو جائے گا. 1:51 پہ شروع ہو جائے گا اور 3:44 پہ ختم ہو جائے گا. تو یہ آلموسٹ ایک طرح سے اس میں تہجد کے نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اس میں آپ دعائیں کیجئے، اور کہا جاتا ہے
کہ یہ وہ رات کا پہر ہے جس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت دھیان سے ہمیں سنتے ہیں. کیا پتا 2023 وہ آپ کو موقع دے رہے ہوں کہ رات کی اس تنہائی میں مجھے پکارو جس میں بے نیاز ہو کے تم لوگوں کی دعائیں سنتا ہوں، میں تم لوگوں کو نوازتا ہوں، میں کوئی دعا رد نہیں کرتا. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. رات کی اس تنہائی میں مانگیے بجائے کہ نیو ایئر سیلیبریشن پہ جائیں. دنیا اپنے اینڈ آف ورلڈ کے سفر میں شروع ہو چکی ہے، اس کا جو سفر ہے. تو اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنی آخرت کا زاد راہ جمع کیجئے. میرا تو یہی مشورہ ہوگا آپ لوگوں کو، تاکہ ہماری آخرت کا سفر اب آسان ہو جائے. اور ویسے بھی یہ وہ ٹائم بھی شروع ہو گیا ہے جہاں پہ غزوہ ہند کی بگننگ بھی آنے والے سالوں میں ہوگی، مسلمانوں کی یونائٹڈ ہونے کا ٹائم ہوگا. تو بہت ساری الارمنگ چیزیں ہیں ٹک ٹاک پہ، کیا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. شاید وہ جو میں تو اس کیمرے کو جو موبائل ہے میں کہتی ہوں یہ دجال، اصل میں یہ دجال ہے. ایک آنکھ ہے اس کی، اس نے تباہیاں پھیلا دی ہیں. کیا ٹک ٹاکرز اور کیا ہر کوئی ناچ گانے پہ لگ گیا ہوا ہے. تو کاش کہ اگر آپ کو اللہ پاک اپنی اصلاح کا موقع دیتے ہیں. میں بھاشن نہیں دینا چاہتی، میرا کام بھاشن دینا نہیں ہے. تو یہ اب آپ ایک دفعہ پھر سے پاکستان کا مقامی وقت میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، یہ پاکستان کا مقامی وقت ہے. میرے بہت پیارے بہن بھائی ہیں، پوری دنیا سے مجھے فون آپ لوگ کرتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، مجھے سیریس لیتے ہیں. آپ لوگوں نے اس ٹائم کو اپنے اپنے ٹائم زون پہ ٹرانسفر کر لینا ہے. آج میں یہ ہوم ورک بھی رکھ کے بیٹھی ہوں کہ کون سا ستارہ اپنے کن معاملات کی ان 2 گھنٹوں میں دعا کرے. ہمارے 12 ستارے اسی کہانی میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ ساتھ آنے کے لیے ہمارے لیے ہمیں موقع دے رہی ہے. کیا پتا ہماری دعا کے ساتھ مشروط ہو ہمارے اس مسئلے کا ریزالو ہونا. ٹائم ایک باری پھر سے نوٹ کر لیجئے، پاکستان کا مقامی وقت ہے 31 کی رات سمجھیں اینڈ ہو رہی ہے اور یکم 12 بجے کے بعد شروع ہو گئی ہے. 1 جنوری 2023 12 بجے شروع ہو گیا ہے. بگننگ ہی میں آپ کو دعا کی ساتھ اللہ پاک دیتے ہیں. 1:51 پہ ٹائم سٹارٹ ہوگا پاکستان کا مقامی وقت اور ختم ہو جائے گا 3:44 پہ. خوبصورت ٹائم، خدا سے تنہائی میں مانگنے کا ٹائم. نوافل مانگیے، تہجد کی نماز پڑھیے، جس طرح مانگنا چاہتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف کہ کیا مانگیے. جی سب سے پہلے ایریز یعنی برج حمل، آسمانی زوڈیاک کا پہلا ستارہ. آپ اپنے مالی معاملات میں آسانی کی دعا کیجیے گا، اسی میں انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک نے بھاگ لگا دینے ہیں. ٹورینز اپنے رشتوں کی دعا، اپنی ذات کی اصلاح کی. ہماری ذات میں بہت ساری خامیاں ہیں، کمیاں ہیں. تو یہ نئے سال کا ریزولوشن بھی ہو جائے گا، آپ کا رب تعالیٰ سے کنیکشن بھی بن جائے گا اور رد بھی نہیں ہوگی. جن کی نہیں شادی ہوئی شادی کی دعا مانگیے، جو شادی شدہ ہیں اور کسی مزری کا شکار ہیں اس کی اصلاح کی دعا مانگیے. جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو انویسٹر یا پارٹنر چاہیے، اس کی دعا مانگیے. اپنی ذات کی اصلاح، اپنی کانفیڈنس، اپنی ذات کا ایک خود اعتمادی جسے کہتے ہیں اس کو مانگیے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی سنیں گے. اگلا ستارہ جیمنائی یعنی کہ برج جوزا کے جو لوگ ہیں، آپ اپنی روحانی اصلاح کی دعا مانگیے. اللہ پاک سے یہ مانگیے کہ تم مجھے وہ بندہ بنا دے جس پہ تو راضی مجھ سے ہو جائے. کیا پتہ اللہ پاک آپ کو ایسی ہدایت دے کہ آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے. آج دیکھیں آپ نے، میں ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کیونکہ اتنا خوبصورت کوئنسیڈنس ہے کہ میں خود چاہتی ہوں کہ اللہ شاید آپ سب کے صدقے میں ہی بخشی جاؤں. اگلا ستارہ کینسیرین یعنی کہ برج سرطان کے جو لوگ ہیں، آپ اولاد سے ریلیٹڈ کوئی دنیاوی خواہش اگر آپ کی ہے، رومانس سے ریلیٹڈ، آپ جو ہے دوستوں سے ریلیٹڈ، جو آپ کی دعائیں ہیں اس وقت میں آپ رب تعالیٰ سے کنیکٹ کیجئے. کیونکہ بگننگ ہی 1 جنوری کی دعاؤں کی ساتھ سے ہونے جا رہی ہے. تو کیا پتہ آپ کے ان خواہشات میں جن کو اولاد چاہیے
اس کی دعا کریں، جن کی اولاد ہے اس کی ہدایت کی دعا کریں، اس کی اصلاح کی دعا کریں، دوستوں سے ریلیٹڈ، رومانس سے ریلیٹڈ، کوئی دنیاوی خواہشات ہیں، دنیا کی آسانی مانگنی ہے، مانگیے اس وقت میں کینسیرینز۔ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں، آپ کے لیے آتا ہے کہ اپنی سماج میں عزت، کاروبار، سوشل ساکھ، اور جو جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں، اگر کوئی فلاحی رفاہی سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں، راستہ نہیں مل رہا، مانگیے دعا، ایسے راستے بنیں گے جیسے پانی اپنے راستے بناتا ہے۔ اگلا ستارہ ورگو یعنی کہ برج سملا، آپ نے تو ضرور ورگوز دعا مانگنی ہے، آپ کی تو نصیب کشائی کا سال یہ ہوگا، کیونکہ نصیب کھلے گا یہاں پہ، اور اسی کی دعا کیجئے، روحانیت کی دعا کیجئے گا۔ جو ورگوز سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے لیے دعا کیجئے، وہ ورگوز جو کسی ملک میں مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ دعا خاص کریں، وہ ورگوز جو کسی مقدمے سے جان خلاصی چاہتے ہیں وہ اپنی خلاصی مانگیے، وہ ورگوز جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی جو ہے روحانی درجات بڑھا دے، اس کی دعا مانگیے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو، میرا تو نہیں خیال کہ اس وقت میں مانگی ہوئی دعا، رات کا وقت ہے، وہ آپ کو غور سے سنیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو سنا جا رہا ہے۔ لبرا یعنی برج میزان والے، آپ کو بھی جو مالی مسائل میں میرے لبرا بہن بھائی پھنسے ہوئے ہیں، کوئی انہیریٹڈ مسائل ہیں، تو ان مسائل کی خاص طور پہ دعا کیجیے گا۔ چاہتے ہیں کوئی لاٹری لگ جائے، کوئی بانڈ لگ جائے، مالی مسائل ختم ہو جائے، تو ضرور مانگیے گا، ٹلے گی نہیں آپ کی دعا۔ اگلا ستارہ اسکارپیو یعنی کہ برج اکرب کے جو لوگ ہیں، اپنے رشتوں کی اصلاح، ازدواجی زندگی ہے آپ کی، اس کی کاروباری زندگی ہے اس کی، شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی، چاہے ری میری کرنا چاہتے ہیں اس کی، اب ضرور دعا مانگیے گا، انشاءاللہ بہت اچھے پارٹنرز ملیں گے، سول میٹ ٹائپ کنیکشن ہوں گے، اور جو آلریڈی میرڈ ہیں وہ ایک سیف زون میں ان کو قسمت لے کے چلی جائے گی۔ تو آپ کے یہاں پہ آپ نے اپنا ضرور اصلاح کرنی ہے۔ اگلا ستارہ آ گیا جی، غلط ہوگی ترتیب، یہ اب صحیح ہو گئی۔ اگلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس کے جو لوگ ہیں، آپ لوگوں نے اس وقت جو ہے مانگ لینا ہے اپنی، سب سے کہتے ہیں جان ہے تے جہان ہے، صحت کی سلامتی مانگیے گا، اچھی صحت سے اللہ آپ کو نوازے، اچھی ملازمت سے نوازے، ملازمت میں آپ کی عزت نیک نامی محفوظ رہے، آپ کی وہاں پہ اللہ پاک ساکھ کو بہتر رکھیں۔ تو ان معاملات سے ریلیٹڈ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگے، ان کی شان کے حساب سے مانگے، کھل کے خوبصورت ملازمت مانگے اگر آپ اس میں کسی مسئلے کا شکار ہیں۔ اگلا ستارہ کیپریکون یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں، جو اولاد کے خواہش مند ہیں اس کی دعا کیجئے، کیپریکونین جن کے پاس اولاد ہے اس کی اصلاح کی، اس کی ہدایت کی خاص طور پہ دعا کریں، رومانس اگر زندگی سے مائنس ہے اس کی دعا کریں، وہ لوگ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں ہیں، سپورٹس میں ہیں، اپنے لیے راستے مانگیے، اللہ پاک اس میں آپ کے راستے آسان فرمائیں گے، تو یہاں پہ آپ کے لیے یہ راستہ آسان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگلا ستارہ ایکویریس یعنی کہ برج دلوں کے جو لوگ ہیں، آپ کے لیے جو ایکویرینز جن کے گھر والوں کے ساتھ اگر تعلقات کسی چپکلش رفٹ کا شکار رہے ہیں پچھلے سال، اس کی اصلاح مانگیے، گھر والوں کا پیار، گھر کا سکون، گھر اگر رب سے چاہیے تو اللہ کی شان کے حساب سے گھر مانگیے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو سال کا سیکنڈ ہاف ویسے بھی مہربان ہونے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اللہ کو بھی پیارا لگتا ہے مانگنا انسان کا، معصومیت سے مانگنا، جیسے بچے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بھی 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں، تو اس وقت جھک جائیے گا ان کے آگے۔ اگلا ستارہ آ گیا جی آخری پائسس یعنی کہ برج حوت، آپ کے لیے جہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے وہ ہے
آپ کے جو لوگ شہر بدلنا چاہتے ہیں، کوئی تبادلہ پوسٹنگ چاہتے ہیں، اچھے گھروں میں رشتہ داری چاہتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں اور سسرال والوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں، تو بس مانگ لیجئے گا، کیونکہ یہ وہ پیارا، مبارک اور ایک بہت ہی خوبصورت ٹائم ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پکارو میں سن رہا ہوں، کون اپنی نیند خراب کر کے میری خاطر اٹھے گا، بیٹھے گا، مجھ سے مانگے گا۔ تو ٹائم پھر ایک باری مقامی وقت دہرا دوں پاکستان کے حساب سے، پاکستان کا یہ مقامی وقت ہے، آپ لوگ اپنے اپنے حساب سے اس کو ٹرانسفر کر لیجئے گا۔ پاکستان کا مقامی وقت ہے 31 کی رات ختم ہو رہی ہوگی، 12 بجے کے بعد 1 جنوری 2023 شروع ہو چکا ہوگا، 1:51 پہ یہ ٹائم شروع ہوگا اور 3:44 پہ یہ ٹائم ختم ہو جائے گا، یعنی 51 past 1 AM پہ یہ ٹائم شروع ہوگا، 44 past 3 AM پہ یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جن کو اردو کی نہیں سمجھ آتی وہ انگریزی میں اس طرح سمجھ لیجئے گا۔ پاکستان کا یہ مقامی وقت ہے، لوکل ٹائم ہے پاکستان کا، آپ نے اس کو اپنے ٹائم زون پہ ٹرانسفر کر لینا، لیکن جاتے جاتے مجھے وہی کہنا ہے کہ مجھ ناچیز کے لیے ضرور مانگیے گا۔ مجھے سچ مچ مانگنے کا فن نہیں آتا، مجھے نہیں مانگنا آتا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ میرے حصے کا کام بھی آسان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی دعاؤں سے میں یہاں تک چل کے آ رہی ہوں۔ ہمارا کام بس ایک اللہ توکل چل رہا ہے، کوئی میرے پاس بڑی لمبی چوڑی ٹیم نہیں ہے، ایک میں ہوتی ہوں، ایک بچہ ہے جو ریکارڈ کرتا ہے، میں خود ہی اپنا کانٹینٹ بناتی ہوں، ایک ہی بچہ جو ریکارڈ کرتا ہے وہی اپلوڈ کرتا ہے۔ آپ لوگ کو سمجھ رہے ہوں گے کوئی بڑی لمبی چوڑی ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیم ہوگی، ہم بڑے مختصر سمٹے ویسے لوگ ہیں، کیونکہ میرا بلیو ہے دنیا میں اتنا ہی پھیلو جس میں آپ کا سمٹنا آسان ہو۔ شاید میں اتنا کنٹینیو بھی نہ رکھ پاتی، لیکن یہ آپ لوگوں کا خوبصورت رسپانس ہے جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ میں اس کام کو چھوڑ نہ سکی، اور اس کو میں نے اور ڈیووشن کے ساتھ کرنا شروع کر دی، آلدو کہ اس کام میں بہت زیادہ انرجی لگتی ہے، کیونکہ کیمرے سے میری زیادہ دوستی نہیں ہے۔ آڈیو پہ آ جاؤں گی آپ لوگ خوش نہیں ہوگے، کیمرے سے میری اتنی دوستی نہیں ہے، کیمرہ مجھے نچوڑ کے چلا جاتا ہے۔ خیر، آپ لوگ جتنا پیار دیتے ہیں اس کے بدلے میں یہ کچھ بھی نہیں جو میں آپ لوگوں کے لیے کوشش کرتی ہوں، یہی پیار، یہی مان میرے پہ، اللہ آپ کا سلامت رکھے، اس سال میں بھی اسی طرح میرا انتظار کریں، اسی محبت سے میں آپ کے لیے آیا کروں، نئے کپڑے بنا کے، کچھ شکل پہ سرخی پاؤڈر لگا کے، میں اسی طرح اس محنت کے ساتھ آپ کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں جو ہمارا آپ کا ایک پیار کا رشتہ آپس میں بنا ہوا ہے۔ تو پلیز، بڑا ہی مبارک ٹائم ہے، میں بڑی راضی ہوں اس وقت پہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس لیے میں نے اس میں اور ویریشن ڈالی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے، ڈائریکشن پتہ ہو کہ میں منگنا کی ہے، آئیڈیا میں نے دے دی ہے، پچ میں نے کر دی ہے، اب آپ اس پہ سٹوری خود بنائیں گے، لمبی باتیں کیجئے ان کے ساتھ، جیسے اشفاق بابا کہتے ہیں باتیں کیجئے، جیسے آپ اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، اسی طرح رب تعالیٰ سے باتیں کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بھی دیجیے اجازت تاکہ میں اور بھی چھوٹے چھوٹے سے کام کر سکوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے لاؤنج کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ہمیں نوازیے، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ ہم کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کام کرنا ہے، روزی روٹی یہی ہے، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ سب کو ایسا بندہ بنا دے جس پہ آپ کا رب آپ پہ راضی ہو جائے۔ فی امان اللہ۔